أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمنا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ نمازیں جو ہیں جو آپ پر فرض کی گئی ہیں ان کو قائم فرمائیں. تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انشاءاللہ پڑھیں گے تہجد کا حکم ہے. لیلۃ المعراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے تو 5 نمازوں کا حکم. اصل میں تو 50 نمازیں تھیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے حضور کی امت پہ تخفیف فرمائی اور 5 پڑھیں گے، لیکن اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ 50 کا لکھیں، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو ان آیات مبارکہ میں 5 نمازوں کا حکم ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. اب دلوک کا معنی 2 مفسرین نے فرمائے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے زوال ہے کہ سورج جب ڈھلتا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ دلوک کا معنی جو ہے غروب ہے کہ سورج جب ڈوب جاتا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس قیل لغروبها قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زید وقاله شيء عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس دلوكها زوالها. انہوں نے فرمایا کہ دلوک کا معنی جو ہے وہ زوال ہے کہ جب سورج جو ہے وہ یعنی خط استوا سے دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقاله أبو بردة الأسلمي وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فتعبوا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس. اب اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور جس کو حضور خاص چاہیں. تو جب آئے تو حضور پاک نے اور صحابہ نے میرے پاس کھانا کھایا اور وہ اس وقت میرے گھر سے گئے ہی نزالت الشمس جب سورج زوال ہو رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخرج یا ابا بکر، یعنی یہ واقعہ یاد کرنے کے بارے میں کہ مجھے بالکل یاد ہے کہ یہ بات ہوئی تھی اس وقت جب سورج زوال ہوا. آپ نے فرمایا اخرج یا ابا بکر فہذا حین دلکت الشمس،
ثم رواه عن سعد بن بكار أن النبي وعنت عن الأسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس. تو اس لحاظ سے ہے کہ جب ہم دلوک کا معنی لیتے ہیں زوال، تو پانچوں نمازوں کا ذکر جو ہے وہ اس آیت مبارک میں آ جاتا ہے، کیونکہ نمازوں کے حکم تو اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمائے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت کیا ہے، یقیمون الصلاۃ، اور بھی کئی مقامات پہ، لیکن ایک مقام پہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز جو ہے مومنوں پہ فرض کی ہے اور اس کے اوقات معین کر دیے گئے. لیکن یہ آیت جو ہے جامع آیت ہے کہ پانچوں نمازوں کا ذکر اس میں آ جاتا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق اللیل کا معنی ہے ظلامہ، کہ جب پورا اندھیرا چھا جائے، جب پوری رات کا اندھیرا غالب آ جائے. وقیل غروب الشمس اخذ منہ الظہر والعصر والمغرب والعشاء، تو چار نمازیں جو ہیں اسی میں آ گئیں. وقولہ تبارک وتعالی وقرآن الفجر، یعنی صلاۃ الفجر، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ تو قرآن ہے لیکن مراد نماز ہے. قرآن الفجر کا کیا معنی؟ صلاۃ الفجر، یعنی فجر کی نماز. کیونکہ ایسے جیسے اللہ نے ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، صحابہ نے بیت المقدس کے بجائے اب مسجد الحرام کی طرف نمازیں پڑھنی شروع کر دی. تو صحابہ کو فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف بھی نمازیں پڑھی ہیں اور ہم نے مسجد الحرام کی طرف بھی نمازیں پڑھی، لیکن جو ہمارے بھائی مسجد اقصیٰ نماز پڑھتے تھے اور اس کعبے کا حکم نہیں آیا اور وہ فوت ہو گئے، لہذا ان کو تو یہ کعبہ نصیب ہی نہیں ہوا، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، وہاں لفظ ایمان مراد صلاۃ ہے. اللہ نے فرمایا وہ جو نمازیں پڑھی وہ بھی تو اللہ کے حکم سے پڑھی، لہٰذا ان کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی اور ان کی عبادات بھی ضائع نہیں ہوں گی. وہاں لفظ ایمان ہے اور مراد نمازیں ہیں، کیونکہ نماز جو ہے دراصل یہ فرق ہے ایمان و کفر کے درمیان. نماز علامت ایمان ہے اور ترک نماز جو ہے وہ علامت کفر ہے. نماز جو ہے اس میں اللہ کا قرآن ہے، جزو اعظم جو ہے وہ تو تلاوت قرآن ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں لفظ قرآن فرمایا اور مراد جو ہے وہ فجر کی نماز، کہ ان قرآن قرآن الفجر یعنی صلاۃ الفجر. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن صلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد. اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں الحمدللہ حضور کی سنت مبارک سے اقوالن بھی اور افعالن بھی متواتر خلفن عن سلفن وخلفن عن سلفن وقرنن عن قرن ثابت ہے، جس میں کسی قسم کا الحمدللہ اختلاف نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی، یعنی حضرت جبریل امام بنے اور حضور مقتدی بنے. تو 5 نمازیں انہوں نے اول وقت میں پڑھائی اور 5 نمازیں انہوں نے آخر وقت میں پڑھائی.
اور اس کے بعد بتلا دیا کہ حضور آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ ان اوقات سے لے کر یہاں تک ان نمازوں کا وقت ہے. تو لہذا جو حضرات اول وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ بھی حدیث رسول پاک سے ثابت ہے اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو لوگ آخر وقت میں نمازیں ادا کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے تو حدیث میں ثابت. ان قرآن الفجر كان مشهودا قال الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قرآن الفجر سے تو مراد ہوا فجر کی نماز. مشہودہ کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا کہ رات اور دن کے فرشتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں. یعنی بعض فرشتے تو وہ ہیں نا جو کرامن کاتبین ہیں اور جو ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں. اسی طرح بعض فرشتے ہیں حافظہ جو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح ملائکۃ اللیل والنہار ہیں جو سیاحین فی الارض ہیں. تو اللہ کے ملائکہ ہیں جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، میرا محبوب اللہ کا جو لشکر ہے ملائکہ کا اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کا کتنا عدد ہے. تو اب جو دن میں ملائکہ آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، پھر رات والے آ جاتے ہیں، رات والے جو ہیں وہ صبح کو واپس جاتے ہیں. تو لہذا یہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ملائکہ موجود ہوتے ہیں. تو ایک اصولی بات ہے کہ جب ایک بڑی جماعت ہوگی جس میں اولیاء اللہ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، تو لازمی بات ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں زیادہ آئیں. تو جب ملائکہ کے حاضر ہونے کا وقت ہے، شہود الملائکہ کا وقت ہے، تو اس لیے قرآن نے خاص طور پہ فجر کی نماز کو علیحدہ ذکر کیا اور فرمایا ان قرآن الفجر كان مشهودا. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري النبي سلمة بن سعيد بن المسيب عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت میں نماز پڑھتا ہے تو 25 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے جو ہیں اللہ پاک اس کو بڑھا دیتے ہیں. وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جو اکٹھے ہوتے ہیں نماز فجر کے وقت میں. یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے اگر چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو جس میں اللہ نے ذکر فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الامام احمد حدثنا ثبات قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا الأعمش عن النبي صالح عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
ورواه الترمذي والنسائي وجاء ثلاثة من نبيذ بن أسباط بن محمد عن أبيه به. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. وفي لفظ وفي الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. اسی طرح صحیحین میں بھی اس سند کے ساتھ کی روایت موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ دن رات متعاقب ہیں. رات والے آتے ہیں تو دن والے چلے جاتے ہیں اور دن والے آتے ہیں تو رات والے چلے جاتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيسأل هؤلاء ويقيم هؤلاء. اب جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیش ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہاں بتلاؤ کیسے پایا میرے بندوں کو. حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن یہ ان کی ڈیوٹی کے بارے میں سوال. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز علم میں. اللہ فرمائیں گے کیف ترکتم عبادی، کس حال میں تم نے میرے بندوں کو چھوڑا. فیقولون اتیناہم وہم یصلون، وہ عرض کریں گے مولا جب ہم آئے تو وہ نماز میں تھے اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ بھی نماز میں تھے. اس لیے آدمی ان نمازوں کا خیال رکھے تاکہ روزانہ ہماری اللہ کے دربار میں گواہی لگتی رہے، حاضری لگتی رہے اور فرشتے گواہی دیتے رہے. اور ایک روایت مبارک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی پہلی روایات میں یہ تھا کہ عصر کو آتے ہیں، یعنی جن نے اب جو سارا دن گزار لیا عصر کو چلے گئے. اب عصر کو جو آئیں گے ساری رات رہیں گے پھر فجر کو جائیں گے. لیکن ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دونوں، کیونکہ جو آئے ہیں سارا دن گزار لیا انہوں نے اور جو آئے ساری رات گزار کے فجر کو اکٹھے ہو کے الگ الگ ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول یہ بھی ہے. وقد قال ابراہیم النخعی ومجاہد وقتادہ وغیر واحد في تفسیر هذه الآیہ. وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا من حديث الليث بن سعد عن زيادة عن محمد بن كعب القرظي فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول من يستغفرني يغفر له من يسألني أعطيه من يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. فلذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار. اب اس حدیث مبارک میں جس کو مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے سند سے نقل کیا ہے، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے نبی محمد مصطفیٰ، وہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، اور کون ہے جو مجھ سے کچھ سوال کرے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا سننے کے لیے تیار ہوں. یہ حکم جو ہے، اعلان جو ہے میرے اللہ کا اس وقت تک ہوتا ہے جب صبح صادق شروع ہوتی ہے. تو یہ نزول رب سبحانہ و تبارک و تعالی. اس لیے علماء لکھا ہے
کہ تہجد کی نماز میں کوشش کریں، کہ یہ ایسا وقت ہے اللہ کی رحمت کا کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ نے فرمایا کہ رات کی نماز جو ہے یہ بندے کے نفس کو مارنے والی ہے، کہ بندہ اپنا آرام چھوڑتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، وضو کر کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے۔ اور دوسرا یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ شور نہیں ہے، شر نہیں ہے، آدمی کی توجہ ادھر ادھر مبذول نہیں ہوتی ہے، خالص اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا اور دل کا اور زبان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو رحمت کی گھڑی ہے، جن کو اللہ نے نصیب کی ہے نا، ان کو تو پھر دنیا کی اور کوئی لذت جو ہے کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں عبادت میں لذت کا مقام نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں، نماز میں وہ حلاوت نصیب ہو جائے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، تہجد کیا ہے۔ کہیں کہ بس ہم جیسے چل رہے ہیں، تمہارا یہ بھی حکم ہے کہ جیسے ہو کرتے تو رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں اسی میں کبھی خلوص کا رنگ بھر دیں گے۔ یہ تو نہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، نہیں، جو ہمت ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی نہ چھوڑو، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، کوئی رحمت کی گھڑی آتی ہے تو اسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبول فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جی ہماری نماز اصل نہ صحیح نقل، انہوں نے کہا کبھی نقل جو ہے نا وہ اصل سے بھی زیادہ پیسے دے جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ایک خربوز ہے یا تربوز ہے یا سیب ہے، تم یہ لے جاؤ کسی کے پاس تو کہے گا کیا ہے 5 ریال 2 ریال، لیکن اگر تم وہ نقلی بنا کے لے جاؤ کسی پتھر کا تو اس پر تو آپ کو 1000 انعام مل جائے، حالانکہ وہ نقلی ہے، تو کبھی نقلی پر بھی اصلی سے زیادہ انعام مل جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ لگے رہو، چھوڑو نہیں، جو تمہارا حال ہے پھر بھی اپنے اللہ کو یاد کرنے میں لگے رہو، کیونکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری بندگی یہ ہے کہ ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، باقی وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ ملک الاملاک ہیں، جب وہ چاہیں گے تو رحمت کی فیض فرما دیں۔ اب جناب اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أي امر له بقيام الليل بعد المكتوبة۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کا کیا معنی ہے، یعنی آپ کے لیے ایک اور زیادہ فرض ہے کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں لیکن آپ پہ تہجد بھی فرض ہے۔ كما ورد في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الصلاه افضل بعد المكتوبه قال صلاه الليل۔ حضور پاک سے پوچھا گیا حضور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے، آپ نے فرمایا جو رات میں پڑھی جائے، یعنی تہجد کی نماز۔ وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى رَسُولَهُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ بِقِيَامِ اللَّيْلِ۔ اللہ پاک نے حضور پاک کو بھی حکم فرمایا کہ صلاۃ مکتوبہ فرض کے بعد رات کی نماز، فَإِنَّ التَّهَجُّدَ مَا كَانَ بَعْدَ نَوْمٍ، اس لیے فرماتے ہیں کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نیند کے بعد ہو۔ قَالَهُ الْقَمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي لُغَّةِ الْعَرَبِ وَكَذَلِكَ ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ عَن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ لغت عرب میں بھی تہجد کا معنی وہ ہے کہ نیند کے بعد، نیند کو چھوڑ کے پڑھے۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں بھی ثابت ہے کہ انہ کان یتہجد بعد نومہ، کہ میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیند سے اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے۔ ان ابن عباس و عائشہ وغیر واحد من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کما هو مبسوط فی موضعہ وللہ الحمد۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں، تمام ائمہ کا اتفاق ہے
کہ سونے کے بعد اٹھ کے آخر لیل میں جو پڑھی جائے وہ افضل ہے تہجد۔ لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ نہیں اٹھتا ہے، ڈیوٹی ہے، حالات ایسے ہیں کہ اس کو اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہے، تو وہ علماء نے فرمایا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ لے تو وہ بھی تہجد شمار ہوگی۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم، کہ نیند کے بعد یا عشاء کے بعد۔ فاختلف في معنى قوله تعالی، اللہ نے فرمایا نافلۃ لک، اس کا کیا معنی ہے؟ فقیل معناه انك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، بعض علماء نے فرمایا کہ تہجد جو ہے وہ صرف حضور پہ فرض ہے۔ فجعلوا قیام اللیل واجبا فی حقہ دون الامت، انہوں نے کہا کہ امت پہ تو واجب نہیں ہے، امت کے لیے تو نفل ہے، لیکن حضور پاک کے لیے جو ہے وہ فرض ہے۔ رواه اللوفي عن ابن عباس وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير، وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمتي إنما يكفر عنه صلوات النوافل الذنوب التي عليه۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں نافلہ، وہ تو جو فرائض میں کوتاہی ہوگی یا گناہ ہوں گے ان کا کفارہ بنے گی، لیکن حضور کے لیے یہ زیادتی ہے ثواب میں، کیونکہ نہ تو حضور پہ کوئی گناہ ہے اور نہ گناہوں کے کفارے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ حضور کے فرائض میں کوئی کوتاہی اور کمی ہے کہ پوری کی جائے۔ قال مجاہد وهو في المسند عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، وقوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي فعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، ہم نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کریں تاکہ قیامت والے دن ہم آپ کو مقام محمود نصیب کریں۔ یحمدک فی الخلائق کلہم وخالقہم تبارک وتعالی، مقام محمود کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ ساری خلق آپ کی تعریف کرے گی، ساری مخلوق جو ہے وہ میرے مدنی کی تعریف اور ثنا خواہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے خود تعریف فرمائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اکثر اہل التاویل ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ جس دن حضور کھڑے ہو کے ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے تاکہ ان کا مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے اور انہیں کچھ آرام ملے۔ ذکر من قال ذلك، اب اس پر جو روایات ملتی ہیں مفسر وہ نقل فرما رہے ہیں۔ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سلمة بن ظفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يجمع الناس في سعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وفاة أراتا كما خلقوا قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه ينادي يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت
وهذا المقام المحمود والذي ذكره الله عز وجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یجمع الناس فی صعید واحد، ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہوگی اور آواز سب کو پہنچے گی اور سب پر نظر پہنچے گی. اور حفاظ عراۃ، اور نہ جوتا ہوگا نہ کپڑے ہوں گے، اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسے اللہ نے پیدا کیا. جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو کوئی کپڑا نہیں، کوئی جوتا نہیں، اور جب قیامت میں قبروں سے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی. اسی لیے اولیاء اللہ لکھتے ہیں جن کو اللہ نے مقام ولایت سے نوازا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کے وہ اپنی موت کے بارے میں فکر کرے. وہ اپنی اصطلاحات میں اس کو مراقبہ کہتے ہیں. بات تو ہے کہ مراقبہ کرو یا فکر کرو کہ آدمی رات میں دن میں کوئی ایسا وقت نکالے 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے، جب علیحدہ ہو تنہائی میں، تو بالکل خاموش بیٹھ کے تصور کرے کہ جب موت آئے گی تو کیا حال ہو، اور پھر لوگوں کی موت پہ غور. اسی لیے ہارون الرشید کو اس کے بیٹے نے جو خط لکھا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها مہد. اس نے کہا کہ ابا جان اب تو آپ بادشاہ ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، لیکن جب کسی جنازے کو گزرتا اپنی موت کا ایک فکر کر کہ میں نے مرنا ہے. جیسے ابا مر گئے، دادا مر گئے، فلاں رشتے دار مر گئے، اور تصور کرے کہ جب میں نے مرنا ہے اس وقت کیفیت کیا ہو. اور یہ بھی تصور کرے کہ جو ہم نے مر جانا ہے اور جو مر گئے وہ کیا لے گئے ساتھ. کوئی بلڈنگیں، کوئی گاڑیاں، کوئی کاریں، کوئی چیک بک، کوئی دولت، کوئی بینک بیلنس، کوئی سونا چاندی، کیا ساتھ کیا لے. اور جب ہم مریں گے تو ساتھ کیا ہوگا. اور پھر مرنے کے بعد ان کو کہاں بھیجا گیا، محل بنائے گئے، ان میں رکھا گیا، باغات لگائے گئے، وہاں چھوڑ دیا گیا کہ جی اب یہاں چلو پھرو. یا ان کو جا کے ایک گڑھے میں جا کے جناب جو سب سے زیادہ دوست ہے نا، سب سے پہلے وہی پکڑ کے اتارتے ہیں. جس کو زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اولاد ہے، بیٹا ہے، شاگرد ہے، وہ کہ یار مجھے اترنے دو، میں اتاروں قبر میں. اور سب سے پہلے وہی مٹی ڈالتے ہیں. تو اس وقت تصور کریں کہ جب ہم اس قبر میں ہوں گے اور اوپر بند کر دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، حال کیا ہوگا. بس اس کا تصور اگر قائم ہو جائے تو آپ انشاءاللہ ہر گناہ سے بچ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے پھر قبر جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت کی منزل جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی. اور اگر اسی طرح جیسے چل رہے ہیں، کھاؤ پیو جاؤ جی اور کیا چھوڑو جی، چند دن کی زندگی ہے، باب البعیش کوش، عالم دوبارہ نیز، کھاؤ پیو، یہاں چھوڑو ان مولویوں کی بات. ارے کھا پی تو تم سے زیادہ جانور بھی رہے ہیں. کھانے پینے کی کیا بات، جانور تم سے زیادہ کھاتے ہیں. تم کتنا گوشت کھا جاتے ہو، شیر تم سے زیادہ گوشت کھاتا. تم کتنی سبزی کھا جاتے ہو، جانور زیادہ کھاتے. تم کتنی پھل کھا جاتے ہو، پرندے زیادہ کھا جاتے. تم کتنی میٹھا کھا جاؤ گے، چیونٹی زیادہ کھا جائے. کہ کھانے پینے کے لیے اگر تم آئے تھے کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ، پھر تمہارے اور حیوان میں فرق کیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ اپنا 24 گھنٹے میں زیادہ نہ بھی نکالو، 4 منٹ نکال کے ذرا غور کر لو کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیسے غسل دیں گے، کیسے جنازہ ہوگا، کہاں دفن کریں گے، کیا حال ہوگا.
اور اس وقت کون بیٹا، بھائی، دوست، ساتھی، پیر، بزرگ کوئی ساتھ جائے گا؟ سب یہی کہیں گے نا وہ بھیجو، بس یہ اللہ نے ہم کرے گا۔ اس وقت صرف ایک چیز ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہے اور عمل صالح ہے، تو روضۃ من ریاض الجنہ، چاہے ہمیں یہ تپتی ہوئی گرم مٹی میں ڈالا ہے، اللہ اسی کو جنت بنانے سے قادر ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، اعمال بھیڑے ہیں، تو پھر وہی جو ہے کتنی باغ لگا کے اور بڑے ایئر کنڈیشن لگا دے نا قبروں کے ارد گرد، پھر بھی وہ جہنم ہے۔ اما روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، حضور نے فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگا یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور 24 گھنٹے میں دیکھو نا، آخر تم 8 گھنٹے نوکری کو دیتے ہو، 4-5 گھنٹے تم نیند کو دیتے ہو، 4-5 گھنٹے تم فلم کے لیے بھی خرچ کرتے ہو، دیکھو 4-5 منٹ موت کے لیے بھی خرچ کرتے ہو۔ 24 گھنٹے میں 5 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ۔ اور جس دن اللہ کی رحمت سے تم نے یہ موت کا مراقبہ سیکھ لیا نا، تو انشاءاللہ پھر دیکھو گے کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ وہ مقام محمود اس دن جب سب کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے، قیام لا تکلم نفس الا باذنہ، کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ینادا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ندا ہوگی، حضور کو بلایا جائے گا۔ فیقول لبیک وسعدیک، حضور پاک اللہ کے دربار میں کہیں گے حاضر یا اللہ، والخیر فی یدیک، سب بھلائی تیرے ہاتھ میں، والشر لیس الیک، والمہدی من ہدیت، ہدایت والا وہ ہے جس کو تو ہدایت دی، وعبدک بین یدیک، تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، ومنک والیک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی ملتجا نہیں، کوئی نجات کا ٹھکانہ نہیں۔ تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت، وهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل۔ تو یہ وہ مقام محمود ہے کہ جب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر وہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ بولیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم رواه عن بندار عن غندر عن شعبة عن نبی اسحاق به، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر والثوری عن نبی اسحاق به، وقال ابن عباس هذا المقام المحمود مقام الشفاعة، یہ مقام محمود ہے جو مقام شفاع ہے، شفاعت کبریٰ۔ یہ شفاعت جو ہے نا ساری مخلوق کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت یہ نہیں ہوگی کہ جنت بھیجو، یہ شفاعت ہوگی کہ یا اللہ بس ان کے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے، بس آگے جو آپ کا عدل ہے فیصلہ فرمائے۔ وقال قتادة هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے اٹھیں گے، سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک شق ہوگی، سب سے پہلے آپ ہی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، یہی وہ مقام محمود ہے الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشریفات یوم القیامت لا یشرکہ فیہا احد۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کے لیے قیامت والے دن کے لیے وہ اعزاز ہوں گے، وہ مناصب عظمیٰ ہوں گے جو کسی کو نہیں ملیں گے۔ ان میں یہ بھی ہوگا وتشریفات لا یساویہ فیہا احد، اور میرے مدنی کا قیامت میں وہ مرتبہ اور مقام ہوگا کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فَهُوَ أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ،
سب سے پہلے میرے مدنی کا روضہ مبارک کھلے گا. وَيُبْعَثُ رَاكِبًا إِلَى الْمَحْشَرِ، جب ساری کائنات محشر کی طرف پیدل چل رہی ہوگی تو محمد مدنی سوار ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَهُ اللِّوَاءُ الَّذِي آدَمَ فَمَن دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ، اور قیامت میں حضور کو پرچم ملے گا. حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء آپ کے پرچم کے نیچے ہوں گے. وَلَهُ الْحَوْضُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْمَوْقِفِ أَكْثَرُ وَارِدًا مِّنْهُ، اور آپ کو قیامت میں جو حوض کوثر ملے گا سب سے زیادہ مخلوق اسی پہ آئے گی. وَلَهُ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَىٰ، اور آپ کے لیے وہ شفاعت عظمیٰ ہوگی. عند اللہ لیاتی لفصل القضاء بین الخلائق، وذلك بعدما تسأل الناس آدم ثم نوحا ثم ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیم. جب ساری مخلوق حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم، سب انبیاء جواب دیں گے. فَكُلٌّ يَقُولُ لَسْتُ لَهَا، ہم نہیں شفاعت کر سکتے. حَتَّى يَأْتُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فَيَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا، حضور فرمائیں گے اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے مجھے چن لیا ہے. كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أكواب قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، اور میرا مدنی ان لوگوں کی بھی سفارش کریں گے جن کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو جہنم کے پروانے ملیں گے لیکن حضور کی شفاعت سے پھر واپس آ جائیں گے. وَهُوَ أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ يَقْضِي بَيْنَ أُمَّتِهِ، اور وہ پہلے انبیاء میں سے پہلے نبی ہوں گے جو اپنی امت کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے. وَأَوَّلُهُمْ إِجَازَةً عَلَى الصِّرَاطِ بِأُمَّتِهِ، اور سب سے پہلے اپنی امت کو لے کے پل صراط سے گزریں گے. وَهُوَ أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، اور سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے جنت میں. وفي حديث السور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر حضور کی شفاعت سے. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم، سب سے پہلے میرے مدنی جنت میں داخل ہوں گے اور تمام امتوں سے پہلے حضور کی امت داخل ہوگی. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. وَيَشْفَعُ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ أَقْوَامٍ لَا تَبْلُغُهَا أَعْمَالُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بعد لوگوں کی سفارش کریں گے کہ ان کے درجات کو زیادہ اونچا کر دیا جائے. وَهُوَ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ الَّذِي هِيَ أَعْلَى مَنزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا تُلِيقُ إِلَّا لَهُ، اور صاحب وسیلہ بھی محمد مصطفیٰ ہیں. اور وسیلہ کا کیا معنی؟ وہ مقام ہے جنت میں، یہ معنی نہیں جو تم لوگوں نے سمجھا ہوا. وسیلہ ایک مقام کا نام ہے جنت میں، یعنی وہ مقام بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا. وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ لِلْعُصَاةِ، جب اللہ پاک اجازت دیں گے کہ گناہگاروں کی شفاعت کی جائے. شفاء الملائکۃ والنبیون والمؤمنون فیشفعوا فی خلائق لا یعلم عدتهم الا اللہ، ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، لیکن میرا مدنی پاک اتنی مخلوق کی شفاعت کریں گے کہ ان کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ولا یشفع احد مثلہ ولا یساویہ فی ذلک، نہ تو حضور کے برابر کوئی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ حضور کے مساوی کوئی ہو سکتا ہے. فقط بسطت ذلك مستقصا في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص ولله الحمد والمنة. فلنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے مدنی کی شان کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو کتاب سیرت کے اندر باب الخصائص دیکھیں. میں نے وہاں خصائص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ہے. واللہ اعلم.
میری بہن کی شادی میں تاخیر ہو رہی، اللہ پاک آسان فرمائے، اور ہر مسلمان جن کے گھروں میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور رشتے کے لیے پریشان ہیں، اللہ سب کی مشکلات حل فرمائے، اللہ ان بچیوں کا مستقبل روشن فرمائے اور ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے محفوظ رکھیں۔ میرا بھائی اس کے لیے دعا مانگا کریں 2 رکعت پڑھ کے۔ اور بعض بزرگوں نے اللہ کے اسماء میں سے اللہ کا نام ہے یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف۔ ان نے کہا ہے کہ اگر والدین پڑھیں اور خود لڑکی پڑھے، اللہ سے دعا کریں تو اللہ جلد خیر کا رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ زمزم کا پانی بھی دوسرے پانی کی طرح بیٹھ کے پینا چاہیے۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ کھانا پینا سب بیٹھ کے ہونا چاہیے، تو زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی زمزم کھڑے کھڑے پی لے تو جائز ہے، یہ معنی نہیں کہ زمزم ہمیشہ کھڑے ہو کے پیو، یہ لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے نا جی، یہ پیر کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ذمہ دار کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور علاقے کا جو وڈیرا چودھری گودا اس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ زمزم کے لیے بھی شان ہے کھڑے ہونا۔ یہ مطلب نہیں ہے، ہر پانی بیٹھ کے پئیں، چونکہ میرے آقا نے کھڑے کھڑے کنویں پہ زمزم پیا تھا، تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو جائز۔ حرم میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ میرا بھائی تمہارے ملک میں تو مسجد ہوتی ہے چھوٹی سی، تو جنازے الگ بنے ہوتے ہیں جنازہ کا، یہ تو سارا مکہ حرم ہے، کہاں جنازہ لے جائیں؟ عرفات میں جائیں پڑھنے کے لیے، یا مسجد عائشہ جائیں تنعیم کے باہر؟ اس لیے یہاں تو حل ہی کوئی نہیں، تو سارا مسجد الحرام ہے، تو اس لیے پھر افضل یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت نصیب ہو جائے جنازے سے۔ باقی جنازے میں ایک سلام پھیرنا بھی ثابت ہے حدیث سے، اور جو 2 پھیرتے ہیں وہ بھی ثابت ہے۔ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن پر تم فکر مند ہو جاؤ، ایک سلام پھیرو جائز، 2 پھیرو جائز۔ حرم میں اگر آگے جب جگہ خالی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے دور کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی تو عادت ہے نا کہ دروازے بند کر دیں گے، راستے بند کر دیں گے، آگے حرم چاہے خالی پڑا ہے، نیچے چاہے حرم خالی پڑا رہے، باہر میدان میں بیٹھ جائیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کو جلدی بھاگنا ہوتا ہے بیچاروں، کیونکہ روایات مبارک میں آتا ہے کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے۔ مچھلی پانی میں ہے تو کیسے خوش ہوتی ہے، کب بھاگ رہی ہے، تیر رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے۔ اور منافق جب مسجد میں آتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو پنجرے میں قید کر دو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اب جلدی اب نماز ہو اور جلدی اب بھاگے اور جلدی نکلے۔ اگر آگے چلے گئے تو نکلنے میں بابا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا نا، ہم باہر پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیریں گے، یہاں سے بھاگ جائیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ باقی نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی، نماز تو آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں تب بھی ہو جائے گی۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، ضروری نہیں، واجب کے درجے میں ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں، لوگوں نے نفل 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 بنا رکھا ہے، نفل تو کسی کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کسی حال میں بھی نہ چھوڑے 2 رکعت، اگر رہ گئی ہے دوسرے دن یاد آئی پڑھے، کیونکہ ان کے نزدیک تو واجب کی قضا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو قضا نہیں ہے۔ لیکن 2 رکعت نفل تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ لوگوں کی زبان ہے، وہ چل گئے۔ طواف جو نفل ہے 2 رکعت بھی نفل ہے۔ اللہ کے بندے جو نفل عبادت بھی ہو شروع کر دو تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن جو لفظ زبان پہ چڑھا ہے وہ چڑھا ہے، وہ نہیں جاتا۔
ہاں تہجد جو ہے رات کی نماز افضل ہے، اشراق کے اپنے فضائل ہیں، اوابین کے اپنے فضائل، یہ کیا بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے فضائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے فضائل ہیں، میرے مدنی پاک کے اپنے فضائل۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا شان بیان کرو تو دوسرے کا کم ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ بڑے بزرگ جو ہیں داتا گنج بخش کی تاریخ کیا ہے؟ داتا گنج بخش جو ہے نا جی، تاریخ ان کی آپ کتاب کو لے لیں، آپ پڑھ لیں۔ بہرحال پہلی بات تو یاد رکھو کہ ان کو داتا کہنا ہی ناجائز ہے۔ ان کا نام علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے، ان کا نام یا کنیت لقب داتا نہیں ہے، تو لوگوں نے بنایا ہے۔ حضرت کا نام جو ہے وہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے موحد تھے، اور اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ اور لوگوں نے جہاں ان کا مزار بنایا تو مزار ہی نہیں ہے حضرت کا، اللہ نے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر چھپائی ہوئی ہے، وہ قبر وہاں ہے ہی نہیں، یہاں حضرت بیٹھ کے عبادت کرتے، یہ وہ جگہ ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو سجدہ کرنا ہے، کچھ ہو تو باقی تاریخ ان کی کتابیں کھول کے، تاریخ الاولیاء کھول کے دیکھ لیں، اس میں تفصیل سے لکھا ہوگا۔ ویسے وہ بہت بڑے اولیاء میں تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک آدمی نے دمام سے مدینہ شریف کیا، مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھ کے مکہ شریف آیا، عمرہ مکمل کیا۔ عمرہ مکمل کر کے بال بھی منڈوائے یا نہیں منڈوائے؟ پہلے یہ تو فیصلہ کرے نا۔ بال منڈوا لیے تو اب پہلے عمرے سے وہ فارغ ہو گیا۔ دوسرے عمرے کا احرام اس نے گھر سے باندھا، اپنے کمرے سے، اور دوبارہ سر بھی نہیں منڈایا، اور کپڑے جو گھر کے عمرے والا یہی حال ہوتا ہے، وہ عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ عمرے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم سے باہر جائے۔ گھر سے احرام باندھنے کا جو حکم ہے وہ صرف حج کے لیے۔ میری پھوپھی بوڑھی ہیں، اس کے لیے بالکل، آپ اگر بوڑھی ہیں ان کے لیے عمرہ کریں۔ میرا وضو جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے میرا عزیز علاج یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو نیا بنائیں۔ کیا مانا؟ مغرب کی اذان وقت آ گیا، وضو کر کے اب مغرب سے لے کر عشاء تک اسی میں نمازیں پڑھتے رہیں، طواف کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ پھر جب عشاء کا وقت آئے گا تو پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اچھا کام ملے، حرم میں نمازیں پڑھوں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پاک آپ کو اچھا کام دے، سب کو اچھا کام دے، اپنے خزانہ غیب سے رزق دے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، صدقے سے نہ مانگیں۔ اگر ایک حاجی مدینہ منورہ سے اپنے وطن جانے کے لیے مدینہ سے جدہ بھیجا گیا، جدہ جانے کے بعد کوئی قانونی مجبوری ایسی آئی کہ وہ اپنے ملک روانہ نہیں ہو سکا، پھر واپس مکہ آیا، بالکل آئے، کوئی بات نہیں، اگر عمرہ کرنا چاہے کر لے، پھر اب جدے سے مکے آ کے طواف کرے، نمازیں پڑھے، واپس چلا جائے، اس کی مرضی ہے، اس کے لیے آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جدے سے آنے کے لیے، مکے میں داخل ہونے کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، جدہ حل ہے، حرم سے باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے۔ میقات جو ہے وہ یلملم ہے، اور جدہ جو ہے وہ داخل میقات ہے، اور ادھر میقات جو ہے وہ جوفہ ہے، اس کے بعد میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ یعنی بیر علی ہے، مدینہ منورہ، اور اس طرف سے میقات جو ہے وہ طائف کے قریب ہے، جسے آج کل وادی سیل کہتے ہیں، اور ہدا کے راستے میں بھی ہے، اور ادھر سے جب آپ لیز کے راستے سے جائیں گے تو پھر آپ کو وہ یلملم والا میقات ملے گا۔ تو بہرحال مدینے سے آپ اپنے وطن کے لیے جا رہے تھے تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ جدے میں آ گئے، فلائٹ نہیں ملی، ٹائم مل گیا، دن مل گیا، مکے آ گئے، کوئی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حاضری کی سعادت نصیب فرما دی. واللہ اعلم. کہتا ہے جی کہ میلاد النبی میں قیام کرنا جو ہے، یعنی جو لوگ میلاد مناتے ہیں حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے. بھائی پہلی بات تو یاد رکھو کہ میلاد منانا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک ٹھنڈے دل سے بات دیکھو نا جی، آج ہم نے جو وضو کرتے ہیں، ہم سر پہ مسح کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی دیتے ہیں، یہ وضو کس نے سکھلایا ہے؟ محمد. تو جب صحابہ نے حضور کا وضو بھی ہمیں پہنچا دیا، حضور کی آذان بھی پہنچا دی، تو میلاد کا مسئلہ صحابہ چھپا کے چلے گئے. دیکھو نا، مسواک کرنے کا طریقہ بھی صحابہ نے ہمیں پہنچایا. مسجد میں داخل ہونا ہے تو بھائی دایاں پاؤں پہلے رکھو، نکلنا ہے تو بھائی پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو. یعنی مسجد میں آنے جانے کا طریقہ بھی سکھلا دیا، تہجد پڑھنا سکھلا دیا، نماز پڑھنا سکھلا دیا، روزہ رکھنا سکھلا دیا، سارے مسائل ہمیں سکھلا دیے. اذان سکھلا دی، تکبیر سکھلا دی. ایک میلاد کا مسئلہ تھا، وہ صحابہ چھپا کے چلے گئے کہ بعد میں مولوی آئیں گے لڑنے دو ان کو. ٹھنڈے دل سے. اور اگر وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ ساری کائنات کو ہم اکٹھا کریں تو ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا مدنی کہتے ہیں. فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے بندوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو تو ابو بکر کا ایمان بھاری. جس کے عشق کا یہ عالم ہے کہ جب سرکار کی وفات ہو گئی اور ابو بکر خلافت پہ بیٹھ گئے تو جیسے اسامہ، حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر کو حضور نے حکم دیا تھا جنگ کا. اب حضور کی وفات ہو گئی، وہ لشکر ابھی مدینے کے باہر رکا ہوا تھا، وفات ہو گئی، سب واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں، جنازے میں سب شریک ہوئے اور پہاڑ ٹوٹ گیا غموں کا. تو اب جناب جب آپ خلیفہ بن گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، بڑے بڑے اجلہ صحابہ سب ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مہربانی کرو اس لشکر کو روک دو، اب مت بھیجو اسامہ کے لشکر کو، کیونکہ حضور کے بعد آپ کی خلافت ہے اور مدینے میں استحقاق ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری فوجیں باہر چلی جائیں اور مدینے کے اندر بدامنی ہو جائے. تو پہلے آپ اپنے خلافت کو جمائیں، اپنے کاروبار داخلی کو جمائیں، پھر خارجی امور پہ توجہ دیں. حضرت ابو بکر نے کہا، اور نے کہا بات سنو، جس لشکر کو میرے مدنی نے بھیجا ہے، جس جھنڈے کو محمد نے اونچا کیا ہے، ابو بکر نیچے نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اگر مدینے میں بدامنی ہوگی، تم کہتے ہو خلافت میں بھی چلی جائے گی، میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ جنگل سے جانور آ کر مدینے میں ابو بکر کی ٹانگوں کا گوشت کاٹ کے کھا جائیں، لیکن محمد مدنی کے جھنڈے کو میں نیچا نہیں کر سکتا. جو لشکر حضور نے بھیجا ہے وہ جائے گا. مدینہ خالی. جو لوگ اتنی عاشق تھے، اس ابو بکر نے تو کبھی میلاد نہیں منایا. جھگڑے کی تو بات ہی. اگر حضرت ابو بکر نے میلاد منایا ہے تو ہمیں کسی روایت میں ڈھونڈ کے دے دو. بھئی ہم کیوں پیچھے رہے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ابھی تک حجر اسود چوم رہے ہیں جس کو میرے مدنی نے چوما. تو اگر میلاد ہوگا، ہم حضور کے چومنے سے پتھر چوم رہے ہیں تو میلاد چھوڑ دیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ بڑا ایمان سے کہو، کوئی عقل کی بات کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، قامت الصلاۃ. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر میلاد میں بھی کھڑے ہونے کی حدیث مل جائے تو ہم پاگل ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوں گے. ہم تو تم سے پہلے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں ذرا چلو حدیث نہ ہو، قرآن نہ ہو، ابو بکر کا عمل، حضرت عمر، عثمان، علی،
اہل بیت، اصحاب رسول، عشرہ مبشرہ، 1,24,000 صحابی میں کوئی ایک صحابی تابعین، یہ تو 600 سال بعد میں ایک بادشاہ مظفر گزرا جس نے بدعت لائی. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اب حضور یہاں آ گئے ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے. نہ ایک بات مجھے سمجھاؤ، حضور جب تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو روضے میں کون ہوتا ہے؟ اور جو لوگ مدینے میں سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس سے پڑھ رہے ہیں؟ نبی کی کئی شکلیں بن جاتی ہیں، پھر تو وہ قادیانی یہی کہتا ہے کہ میں نبی کا سایہ ہوں. وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، اصلی نبی نہیں ہوں. وہ کہتا ہے اصلی نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، میں تو ذلی ہوں، میں تو بروزی ہوں. تو اگر تم ہر جگہ کہو جی خود تو نہیں آتے لیکن آپ کی مثال آتی ہے ہر جگہ، تو پھر یہی تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی سایہ ہوں. خدا کے بندو عقل کرو، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ ثابت نہیں. اور دین میرے مدنی پہ مکمل ہو گیا. اب دین میں نہ کچھ بڑھا سکتے ہو اور نہ کچھ گھٹا سکتے. اگر ہم مدینے میں جا کر حضور پہ سلام پڑھیں بالکل سنت ہے. جب مدینہ منورہ میں جائیں اللہ نصیب کرے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. سب سے پہلے مسجد رسول پاک میں 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق سے مقدم ہے. پھر ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ حضور کے روضہ مبارک مواجہ شریف کے سامنے جائیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ادب کے ساتھ، نہ بہت آواز بلند کریں نہ آواز نیچی کریں، درمیانی آواز کے ساتھ، اور مختصر سلام پڑھیں جتنا تمہیں یاد ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سے سلام پڑھیں، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کریں. اور جو سلام وہاں پڑھے جاتے ہیں، ایک ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ مجھے سناتے. وسیلے کے بارے میں مجھے تو آج تک کوئی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ملی اور نہ کسی حدیث پاک میں ملا ہے. جتنی دعائیں قرآن میں ہیں وہ سیدھی اللہ سے مانگی گئی. ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ربنا انزل علينا مائدة من السماء